الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم۔ انہی کی محفل سوارتا ہوں، انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی اور انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، اور مجھے جب گرد سے دورہ ستاتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ کی یاد آتی ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ ایسے نبی کے امتی ہیں ہم جن کا نام لینے سے جہنم بھی کانپ جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو اس نورانی علمی حقانی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ایسی بابرکت محفل میں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین بزم، پہلی مرتبہ آپ کے دیار محبت میں حاضری ہوئی ہے، اور مجھے امید ہے جو یہ ماحول بن رہا ہے چلنے پھرنے کا، کچھ دیر کے لیے آپ کے یہاں آیا ہوں اور میں مہمان بن کے آیا ہوں، اور آپ حضرات میزبان ہیں اور آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ مہمانوں کا میزبانوں پر کیا حق ہے۔ تو بس آپ سے درخواست ہے کہ کچھ دیر کے لیے آپ حضرات بیٹھ جائیں، کیونکہ یہ جلسہ یوں ہی نہیں سجا، اس کے پیچھے بہت محنتیں ہیں، مشقتیں ہیں، نہ جانے کیسی کیسی محنت اور مشقت کر کے حضرت مولانا جابر صاحب، حضرت مولانا شکیل الرحمان صاحب اور بلیہ کے تمام نوجوانان کمیٹی اور تمام لوگوں نے کیسے کیسے محنت اور مشقت کر کے اتنی خوبصورت محفل سجایا ہے، لہٰذا تمام سے درخواست ہے کہ بیٹھ جائے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو ہر جگہ اعلیٰ بنایا، افضل بنایا، بہترین بنایا، خوبصورت بنایا، ہر جگہ اللہ نے اعلیٰ بنایا۔ اللہ کی نعمتوں کا ہم اگر شمار کرنا چاہیں تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، دنیا میں ضرورت کی جتنی چیزیں تھی تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو تمام چیزیں عطا کی ہے، لیکن میرے بھائیوں، اللہ نے تمام چیزوں میں، تمام نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت اللہ نے ہم اور آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا بنا۔ یہ کلمہ طیبہ اتنا عظیم کلمہ ہے، اتنا اعلیٰ اور عرفہ کلمہ ہے کہ اس کلمے کے مقابل کوئی کلمہ نہیں۔ آدمی کلمہ طیبہ نہ پڑھے اور پھر نماز پڑھے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی۔ آدمی کلمہ طیبہ نہ پڑھے پھر روزہ رکھے، کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ آدمی کلمہ طیبہ نہ پڑھے پھر زکوٰۃ دے، اس کا زکوٰۃ قبول ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ آدمی کلمہ طیبہ پڑھے اور پھر کلمہ طیبہ نہ پڑھے پھر وہ صدقہ کرے، اس کا صدقہ بیکار۔ آدمی کلمہ طیبہ نہ پڑھے پھر حج کرے، اس کا حج بیکار۔ آدمی کلمہ طیبہ نہ پڑھے پھر کیا کہتے ہیں پوری زندگی عبادت کرے، اس کی عبادت بیکار۔ آدمی کلمہ طیبہ نہ پڑھے پھر مسجد بنائے، اس کی مسجد بنانا بیکار۔ آدمی کلمہ طیبہ نہ پڑھے پھر مدارس بنائے، مدارس کا بنانا بیکار۔ لیکن جب انسان کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صدق دل سے پڑھ لیتا ہے، پھر وہ نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ طیبہ کی برکت سے اور نماز پڑھنے کی برکت سے اس کو برائیوں سے دور کر دیتا ہے۔ انسان کلمہ طیبہ پڑھتا ہے پھر وہ صدقہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کی تمام برائیوں کو، تمام بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ انسان کلمہ طیبہ پڑھتا ہے پھر وہ زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ اس کے مال کو پاک
کے اس کے مالوں میں بڑھوتری کر دیتا ہے. انسان کلمہ طیبہ پڑھتا ہے پھر وہ مسجد بناتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے. انسان کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اور پھر وہ پانی کے سبیل لگاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. انسان کلمہ طیبہ پڑھتا ہے پھر وہ حج کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا کر دیتا ہے جیسا گویا کہ وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. لیکن ضرورت ہے کلمہ طیبہ پڑھ لینا. جب تک کلمہ طیبہ نہیں پڑھے گا سب بیکار ہے. میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر جگہ اعلیٰ بنایا, ہر جگہ افضل بنایا, بہترین بنایا. اللہ رب العزت نے 80,000 مخلوقات میں اللہ چاہتا تو ہمیں گائے بناتا, اللہ چاہتا بھیڑ بکری بنا دیتا, کتا بنا دیتا, کوئی اور جانور بنا دیتا. لیکن قربان جائے رب کعبہ پر کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جانور نہیں 80,000 مخلوقات میں سے کوئی ایسا مخلوق نہیں بنایا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو انسان بنایا. انسان, اور انسانوں میں صرف انسان نہیں, اللہ چاہتا کسی اور نبی کی امت میں پیدا فرماتا, اللہ چاہتا کسی اور نبی کی امت میں پیدا فرماتا, اللہ چاہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں عیسائی بناتا, سکھ بناتا, یہودی بناتا, نصرانی بناتا. لیکن قربان جائے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو کسی ایسے ویسے قوم میں یا ایسی ویسی امت میں نہیں بھیجا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. وہ امت جس کی تعریف خود بارگاہ خداوند قدوس نے قرآن کریم میں بیان فرمایا. میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی تک بس نہیں, اللہ نے جس دین میں پیدا فرمایا وہ دین تمام دینوں میں اعلیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس رسول کی امت میں پیدا فرمایا وہ رسول تمام رسولوں میں اعلیٰ. اور اللہ نے جو کتاب ہم اور آپ کی رہنمائی کے لیے پیارے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا, جو کتاب ہمیں دیا کہ اس کتاب کے ذریعے سے تم ہدایت پاؤ گے, اس کتاب کے ذریعے سے تم صحیح راستے پر چلو گے, وہ کتاب تمام کتابوں میں اعلیٰ, تمام کتابوں میں بہترین. اگر میں پوچھوں بلہیہ کے مسلمانوں ذرا تم بتاؤ کیا تمہارے اندر کمی کوتاہی ہے, تم ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاؤ گے. نہیں مبشر صاحب, ہمارے اندر بھی, ہم آدم کی اولاد ہیں, ہم نے بھی گناہ کیے, ہمارے اندر کچھ کمیاں ہوں گی, ہمارے اندر کچھ کوتاہیاں ہوں گی. ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے. میں کہتا ہوں توریت والوں تم بتاؤ کہ تمہارے اندر کچھ کمی ہے. توریت والے کہیں گے نہیں, ہماری کتابوں میں رد و بدل ہو گیا, ہماری کتابوں میں تبدیلی آ گئی. میں کہوں گا زبور والوں تم یہ بتاؤ کہ تمہاری کتاب صحیح سلامت ہے. ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے. نہیں, ہماری کتابوں میں تبدیلی آ گئی ہے. میں کہوں گا انجیل والوں تم آؤ اور بتاؤ تو صحیح تمہاری کتابوں میں کچھ کمی ہے, کیا تمہارا کتاب صحیح سلامت ہے. انجیل والا کہے گا نہیں, ہماری کتابوں میں بھی کچھ کمی ہے, ہماری کتابوں میں بھی کچھ بڑھوتری ہوئی ہے, کچھ چھاٹا گیا ہے, کچھ گھسایا گیا ہے. لیکن قربان جائے میرے بھائیوں, جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں بلکہ ہندوستان کے اندر کہ ہم سب سے پرانے مذاہب کے ماننے والے ہیں, ہمارا مذہب, ہمارا دین سب سے پرانا ہے, سب سے بہتر ہے. لیکن میرے بھائیوں, اگر ہم ان سے پوچھیں کیا تمہارے ویدوں کے اندر کچھ کمی ہے, تمہارے کیا کہتے ہیں اتھرو وید میں کچھ کمی ہے, رگ وید میں کمی ہے, میرے بھائیوں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے نہیں, ہماری کتابوں میں بھی ہمارے پنڈتوں نے, رشیوں نے اور منیوں نے اس میں بھی کچھ تبدیلی کر دی, اس میں بھی کچھ کمیاں آ گئی, اس میں بھی کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہے. لیکن میرے بھائیوں قربان جائے رب کے اس عظیم کلام پر میں قرآن سے پوچھتا ہوں, اے قرآن تو بتا کیا تیرے اندر کچھ کمی ہے, تیرے اندر کچھ کوتاہی ہے. قرآن کہے گا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. قرآن کہے گا مجھے کھولو اور کھول کر کے پہلی سورت پڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس کا سچا اور صادق ہونے میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ نہیں. میرے بھائیوں اتنا عظیم کتاب دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب بھی دیا اعلیٰ, نبی بھی دیا اعلیٰ, اور تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اعلیٰ بنایا, بہترین بنایا, خوبصورت بنایا. آپ ذرا
सोचो तो सही, अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको इतना अजीम बनाया, इतना आला बनाया, इतना खूबसूरत बनाया कि तमाम इंसानों में सबसे बेहतरीन, तमाम मखलूक में सबसे बेहतरीन इंसान, इंसानों में सबसे बेहतरीन उम्मत मुस्लिमा में हम और आपको पैदा फरमाया। और हमारा नबी कैसा नबी, इतने अजीम नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। हमारे नबी गर्चे आए बाद में है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को, तज़किरे को सबसे पहले हज़रत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तस्लीम के मिट्टी को खमीर किया जा रहा था, गोंदा जा रहा था, उस वक्त भी अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नबी बनाया था। इससे पता चलता है हज़रत आदम सबसे पहले आए, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तस्लीम जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो उनके पोते पड़पोते मिला करके 40,000 से ज़ायद थे। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तस्लीम ने अपने पोतों से, पड़पोतों से, बेटों से कहा कि अगर तुम्हारे जमाने में एक नबी आने वाले हैं, अगर वो नबी तुम्हारे जमाने में आ जाए तो तुम उन पर ईमान लेकर के आना, तुम उनकी इताअत करना, तुम उनके मुताबिक जिंदगी गुजारना। हजरत आदम के बाद हजरत नूह का जमाना आता है, हजरत इदरीस का जमाना आता है, हजरत शीश का जमाना आता है, हजरत इब्राहिम का जमाना आता है, हजरत याकूब का जमाना आता है, यहाँ तक के 1,24,000 अंबिया किराम का जमाना आता है, 333 रसूलों का जमाना आता है। मेरे भाइयों, हम आदम को कब से जानते हैं? जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम के पुतले में रूह डाली, जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को जमीन में भेजा, तब से हम आदम को जानते हैं। हम शीश को कब से जानते हैं? हजरत शीश को जब से जानते हैं जब दुनिया में आए, इदरीस को जब से जानते हैं जब दुनिया में आए, याकूब को जब से जानते हैं जब दुनिया में आए, इब्राहिम को जब से जानते हैं जब दुनिया में आए, इस्माइल को जब से जानते हैं जब दुनिया में आए। लेकिन कुर्बान जाए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को नहीं भेजा। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों, नबी का तज़किरा, नबी का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले किया। इसलिए कहा लिकुल्ली नबिय्यिन फिल अनामी फजीला व जुमलतुहा मजमुअतुन लि मुहम्मद। हर नबी को फजीलत मिली, मकाम मिला, मर्तबा मिला, हैसियत मिली, बुलंदी मिली, वकार मिला, खुशहाली मिली, कामयाबी मिली। सारे अंबिया के फजाइल को, महासिन को, महामिद को, खूबियों को, इनामात को, इनायात को, नवाजिशात को जिस गुलदस्ते में जमा कर दो, उस गुलदस्ते का नाम आमना का नाम, अब्दुल्ला का नूरे नजर, मक्के का दुर्रे यतीम, सरवरे कायनात, शाफ़ए महशर, वजहे कायनात, सैयदुल अंबिया, सैयदुल अत्किया, इमामुल मुबल्लिगीन, इमामुल मुजाहिदीन, वाला आली कमाली जमाली नवाई अताई शानी बयानी कुरानी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनव्वर मुतहहर मुअज़्ज़ज़ आला अरफा अकमल और कामिल नबी। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो नबी इसमें आदम का खल्क, शीश की मार्फत, नूह का दोसे तबलीग, इब्राहिम का वलवले तौहीद, इस्माइल का इसार, इसहाक की रजा, सालेह लूत की हिकमत, सालेह की फसाहत, मूसा का जलाल, हारून का जमाल, याकूब की तस्लीम और रजा, दाऊद की आवाज, अय्यूब का सब्र, यूनुस की इताअत, मूसा का जिहाद, दानियाल की मोहब्बत, इलियास का वकार, यूसुफ का हुस्न, याहया की पाकी, मूसा का ज़ोद तक़वा, सुलेमान की सयाहत, व रफ़अना लका ज़िक्रक। जहां के सारे कमालात तुझ में है, पर तेरे कमालात किसी में नहीं पर दो चार। मेरे भाइयों, वो नबी सबसे आला नबी, सबसे अफजल नबी, बेहतरीन नबी। अल्लाह तबारक व तआला अगर अपने महबूब को पैदा न करते तो जमीन व आसमान को पैदा न करते। अल्लाह अपने महबूब को न पैदा करते तो चांद और सूरज को पैदा न करते। अल्लाह अपने महबूब को न पैदा करते तो जन्नत और दोज़ख को पैदा न करते। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को पैदा न करते तो 1,24,000 अंबिया किराम को पैदा न करते। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को पैदा न करते तो 333 रसूलों को पैदा न करते। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को पैदा न करते तो जन्नत और दोज़ख को पैदा न करते। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को न पैदा करते तो कायनात के किसी चीज को पैदा न करते। इसीलिए शायर ने कहा कि बना होता बुत खाने काबा अभी तक, अगर बुत नबी ने निकाले ना होते, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। ये शजरो हजर, ये बहरों पर कुछ भी नहीं होता। सब चीज अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब नबी करीम
صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، میرے نبی سب سے عظیم نبی، سب سے اعلیٰ نبی، وہ نبی ہم لوگ آج اپنے آپ کو، میرے محترم بزرگ کو دوستو، پریشان کیوں ہے؟ ہم تکلیفوں میں کیوں ہے؟ ہمیں پیٹا کیوں جا رہا ہے؟ ہمیں پریشان کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کیونکہ ہم نے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا، اس لیے پریشان کیا جا رہا ہے۔ ہم نے نبی کو اپنا آئیڈیل ماننا چھوڑ دیا، اپنا ہیرو بنانا چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، میرے نبی سے زیادہ حسین کوئی نہیں، میرے نبی سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں۔ ارے میری تعریف میرے دوست کرے تو اس میں کمال نہیں، میری بلیا والوں تمہاری تعریف اگر تمہارے رشتہ دار، تمہارے دوست و احباب کرے، بڑی بات رہی۔ بڑی بات تو جب ہے کہ جب تمہارے دشمن تمہاری تعریف کرے۔ میرے نبی وہ عظیم نبی، آئے لوگ چاہے کچھ بھی کہہ دیں میرے نبی کے بارے میں، لیکن میرے محترم بزرگ کو دوستو، آپ نے سنا ہوگا مائیکل ایچ ہارٹ ایک یہودی مصنف ہے، دی 100 کتاب لکھتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر مائیکل ایچ ہارٹ کہتے ہیں، جب پریس کانفرنس ہوئی اور پریس کانفرنس میں مائیکل ایچ ہارٹ سے میڈیا والوں نے سوال پوچھا، اے مائیکل ایچ ہارٹ، آپ اتنے بڑے پروفیسر ہیں، اتنے بڑے کیا کہتے ہیں وگیانک ہیں، آپ یہ تو بتائیے کہ دنیا کے اندر آپ نے کتاب لکھی دی 100، دنیا کے سب سے خوبصورت 100 انسان، ان انسانوں میں سب سے پہلے آپ نے نبی کا نام کیوں لکھا؟ سب سے پہلے محمد بن عبداللہ کا نام کیوں لکھا؟ میرے محترم بزرگ دوستو ذرا سوچو، میرا نبی کتنا عظیم نبی تھا۔ ایک یہودی اگر مسلمانوں کا سب سے زیادہ کوئی دشمن ہے، سب سے بڑا کوئی دشمن ہے تو وہ یہودی، ایک یہودی مصنف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے، اور صرف تعریف نہیں بلکہ روح زمین پر جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں ان تمام کے تمام انسانوں میں سب سے عظیم، سب سے اعلیٰ مرتبے پر اگر کسی کا نام لکھتا ہے تو آپ کے نبی کا، لاڈلے پیغمبر کا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے ان کا نام سب سے پہلے نمبر پہ کیوں لکھا؟ جبکہ دنیا کے اندر کیا کہتے ہیں، لوگوں نے ٹی بی جیسی جانے والی بیماری کا علاج ڈھونڈا، آپ نے پہلے نمبر پہ ان کا نام کیوں نہیں لکھا؟ جبکہ لوگوں نے کیا کہتے ہیں کینسر جیسی بیماری کا علاج ڈھونڈا، لوگوں نے نہ جانے کیسی کوئی کیا کہتے ہیں کھلا میں چلا گیا، کوئی چاند تک پہنچا، نہ جانے کیسی کیا کہتے ہیں انہوں نے کھوج کر ڈالی، آپ نے ان کا نام پہلے نمبر پہ کیوں نہیں لکھا؟ مائیکل ایچ ہارٹ کہتے ہیں میں نے 25 سال، 1 سال 2 سال نہیں، میں نے 25 سال مکمل طور پہ کیا کہتے ہیں مکمل طور پہ دیکھنے کے بعد اور کیا کہتے ہیں پڑھنے کے بعد میں یہ فیصلہ کیا کہ پہلے نمبر پہ محمد بن عبداللہ ہے۔ اس لیے ہے کہ میرے بھائیو بلیا کے مسلمانوں، جس طریقے سے آپ نبی کی محبت میں یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، وہاں لوگ مائیکل ایچ ہارٹ سے سوال و جواب پوچھنے کے لیے ہال میں موجود تھے، اور انہوں نے کہا مائیکل ایچ ہارٹ آپ نے پہلے نمبر پہ محمد بن عبداللہ کو کیوں رکھا؟ مائیکل ایچ ہارٹ نے کہا کیوں نہ رکھوں؟ کیا اس 500 کے مجموعے میں کوئی ہے کہ اپنے موسیٰ کے لیے اپنی جان کو قربان کر سکتا ہے؟ کوئی ہے اپنے عیسیٰ کے لیے اپنی جان کو قربان کر سکتا ہے؟ کوئی ہے اپنے سلیمان علیہ السلام کے لیے اپنے جان کو قربان کر سکتا ہے؟ نہیں، پورے محفل میں سناٹا آ گیا، لیکن مائیکل ایچ ہارٹ آگے کہتے ہیں کیوں نہ لکھوں؟ آج 1450 سال کا زمانہ گزر گیا، آج بھی اگر مسلمانوں کو تم گالی دو گے وہ برداشت کر لیں گے، اگر آج بھی تم مسلمانوں کے بارے میں برا بھلا کہو گے برداشت کر لیں گے، تم ان کے گھروں کو اجاڑ دو گے برداشت کر لیں گے، تم ان کے بستیوں کو اجاڑ دو گے برداشت کر لیں گے، لیکن اگر تم نے غلطی سے ان کے نبی کی شان میں گستاخی کی تو چاہے تو وہ مر جائیں گے یا تمہیں مار دیں گے۔ اس لیے محمد بن عبداللہ کو پہلے نمبر پہ رکھا، اور صرف اسی لیے نہیں، میں نے کیا کہتے ہیں پورے 25 سال کا مطالعہ کرنے کے بعد میں نے دیکھا اگر کوئی شخص جو ہر جگہ ہر میدان میں اعلیٰ ہے، افضل ہے، بہترین ہے، خوبصورت ہے، جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچی ہو، جس کی خوبصورتی سے کسی کو تکلیف نہ پہنچی ہو، جس کی کیا کہتے ہیں چال سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، جس کے چلنے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، جس کے پھرنے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، تو وہ صرف واحد ذات محمد بن عبداللہ کی ہے۔ اور ذرا سوچو تو صحیح کہ محمد بن عبداللہ پہاڑ پہ چڑھ کے اعلان کیا کہ اللہ نے مجھے
مجھے اپنا رسول بنا کر کے بھیجا۔ اس وقت 4 لوگ ایمان لے کر کے آئے۔ اگر محمد بن عبداللہ نعوذ باللہ من ذالک اپنے بات میں جھوٹے ہوتے تو آج دنیا کے اندر 1-2 نہیں بلکہ 57 ملک ایسی ہے جہاں مسلمانوں کی حکومتیں ہیں۔ میرے بھائیوں 1-2 نہیں پوری دنیا کے 256 ملکوں میں تمام ملکوں کے اندر مسلمان موجود ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے آج ملین کے حساب سے مسلمان موجود ہے۔ سب سے پہلے 4 لوگ ایمان لائے۔ اگر محمد اپنے وعدے میں جھوٹے ہوتے، اپنے باتوں میں جھوٹے ہوتے نعوذ باللہ من ذالک، تو میرے محترم بزرگ کو دوستو اتنے دن تک جھوٹ چل نہیں سکتا۔ اور اگر تلوار کے بلبوتے پر محمد بن عبداللہ اپنے کیا کہتے باتوں کو منواتے تو پوری دنیا کے اتنے بڑے بڑے ایٹمی پاور والے لوگ، اتنے بڑے بڑے حکمراں، اتنے بڑے بڑے سائنسداں میرے محترم بزرگ کو دوستو تلوار کے بلبوتے پہ چلاتے تو چل نہیں سکتے تھے، ان کا دین مٹ جاتا۔ لیکن قربان جائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچی ہو۔ میرے بھائیوں وہ نبی کیا کسی کو تکلیف پہنچائیں گے؟ وہ اسلام کے ماننے والے کیا کسی کو تکلیف پہنچائیں گے؟ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے سفر میں جب ان کو میرے محترم بزرگ کو دوستو ان کو عباس قسم کے لڑکے لگا دیے گئے، ان کو اس قدر مارا، اس قدر پتھر پھینکے جسم مبارک لہو لہان ہو گیا۔ میرے محترم بزرگ کو دوستو پہاڑ آپ کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دے دے طائف والوں کو میں دبا کر کے اس طرح کر دوں کہ ان کا نام و نشان مٹ جائے۔ لیکن قربان جائے میرے نبی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے کہا اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں ان کے لیے بددعائیں کروں، اس لیے نہیں بھیجا کہ انہیں نیست و نابود کر دوں۔ بارش ان کے خدمت میں آتی ہے میرے بھائیوں، ہوا آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دے دے میں انہیں اڑا کے لے جاؤں۔ لیکن قربان جائے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی طائف والوں کے لیے دعائیں کی۔ میرے بھائیوں آج ہم کس کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں؟ آج ہم کس کو اپنا ہیرو بنا رہے ہیں؟ میرے بھائیوں میرے نبی سے زیادہ حسین کوئی نہیں، میرے نبی سے زیادہ اچھے اخلاق والا کوئی نہیں، میرے نبی سے زیادہ خوبصورت انسان کوئی نہیں، میرے نبی سے زیادہ امن کا پیغام دینے والا کوئی نہیں، میرے نبی سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی جو سب سے بہترین نبی، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ میرے بھائیوں کیسا ذکر ہے؟ حضرت آدم علیہ نبی جرا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم دنیا میں آئے تو میرے بھائیوں حضرت آدم علیہ نبی جرا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس قدر روئے، اتنا روئے، کتابوں میں پڑھا، علماء کرام سے سنا ہے کہ حضرت آدم کے رونے کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور ایک پلے میں پورے کائنات کے تمام انسانوں کو رکھ دیا جائے تو حضرت آدم کا رونا زیادہ ہو جائے گا۔ میرے محترم بزرگ کو دوستو حضرت آدم علیہ نبی جرا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری خطا کو معاف فرما، زمین و آسمان کے صدقے سے یا اللہ میری خطا کو معاف فرما، چاند اور سورج کے صدقے سے۔ ایک دن حضرت آدم نے کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری خطا کو معاف فرما، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے۔ اللہ نے کہا اے آدم سب سے پہلے بنایا میں نے آپ کو، سب سے پہلے پیدا آپ کو کیا، آپ کو کیسے معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ بھی کوئی ہے؟ حضرت آدم فرمانے لگے اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معلوم ہے کہ سب سے پہلے آپ نے مجھے بنایا، سب سے پہلے آپ نے مجھے پیدا کیا، لیکن اے باری تعالیٰ جب میرے پتلے کے اندر روح ڈالی گئی، جب میری نگاہ تیری عرش و کرسی پر پڑتی ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ ایک طرف لا الہ الا اللہ، ایک طرف محمد رسول اللہ لکھا دیکھا۔ اے اللہ میں سمجھ گیا، اسی کو اس کا نقشہ یوں کھینچا گیا کہ صلاۃ اللہ کلام اللہ، صلاۃ اللہ کلام اللہ، جہاں دیکھا خدا دیکھا، جہاں لکھا خدا دیکھا، محمد بھی وہی دیکھا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معلوم ہے کہ سب سے پہلے آپ نے مجھے پیدا کیا، لیکن میں باری تعالیٰ جب میری نگاہ تیری عرش و کرسی پر پڑتی ہے، ایک طرف لا الہ الا اللہ کے ساتھ دوسری طرف محمد رسول اللہ لکھا دیکھا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہی تک بس نہیں، جب میری نگاہ جنت کے دروازے پر پڑتی ہے، ایک طرف لا الہ الا اللہ دوسری طرف محمد رسول اللہ لکھا دیکھا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ جب میں اور آگے بڑھتا ہوں جنت کے باغوں میں، اس کے پیڑ جنت کے پیڑ پودے پہ ایک طرف
لا الہ الا اللہ، دوسری طرف محمد رسول اللہ لکھا دیکھا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہی تک بس رہی جب میری نگاہ جنت کے پتوں پر پڑتی ہے، پیڑ پودے کے پتوں پر، ایک پتے پر لا الہ الا اللہ، دوسری طرف محمد رسول اللہ لکھا دیکھا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھ گیا کہ اگر آپ محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ کو پیدا نہ کرتے تو اس روح زمین پر کسی چیز کو پیدا نہ کرتے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری خطا کو معاف فرما محمد رسول اللہ کے صدقے سے۔ اللہ نے کہا اے آدم سنو سنو، اے فرشتوں گواہ رہنا، اے فرشتوں گواہ رہنا، اے روح زمین کے انسانوں سب کے سب گواہ رہنا۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں تم گواہ رہنا، پوری دنیا کے اندر کل قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے ان کے گناہ اگر احد پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہو جائے، ہمالیہ پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہو جائے، اگر وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے ان کے صدقے سے اپنی گناہوں کی معافی مانگے گا تو میں اس کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگ کو دوستو، میرا نبی سب سے عظیم نبی، سب سے اعلیٰ اور عرفہ نبی کیوں نہ ہو۔ اگر ہم یہ سوچے بلیا والوں کہ ہم نے نبی کا جلسہ سجا دیا، ہم کامیاب ہو گئے، صرف ہم ہی نبی کا تذکرہ کرتے ہیں، صرف ہم نبی کا ذکر کرتے ہیں، ہمارے علاوہ میرے نبی کا کوئی ذکر نہیں کرتا، کوئی تذکرہ نہیں کرتا، نہیں نہیں میرے بھائیوں بلیا والوں یہ بھول ہے آپ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، نبی کا ذکر تو سمندر کی مچھلیاں بھی کرتی ہے، پیڑ پودے بھی نبی کے اوپر درود بھیجتی ہے۔ میرے محترم بزرگ کو دوستو، اسی لیے تو اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف ملک ہندوستان کے اندر 29 لاکھ مساجد ہے، ملک ہندوستان میں 29 لاکھ مساجد ہے، ان مساجدوں کی آذان میں اگر مؤذن آذان دیتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ 29 لاکھ مسجد میں آذان جو ہوتی ہے وہ دن میں 5 مرتبہ آذان دی جاتی ہے، صرف ملک ہندوستان کی بات کر رہا ہوں۔ 29 لاکھ مساجد جو سرکار کے گھر میں رجسٹرڈ ہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ ان 29 لاکھ مساجد کے اندر میرے محترم بزرگ کو دوستو مؤذن آذان دیتا ہے اور آذان میں میرے نبی کا نام لیتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے۔ اگر ایک مرتبہ کر کے 5 مرتبہ میرے نبی کا نام لیا جائے تو 1 کروڑ 45 لاکھ مرتبہ نام لیا جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں آپ جانتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آذان میں 2 مرتبہ لیا جاتا ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ 2 کروڑ 90 لاکھ مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی صرف آذان میں لیا جاتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ میرے بھائیوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم نبی، سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بہترین نبی، سب سے خوبصورت نبی کیوں نہ ہو، ان کا کردار اعلیٰ، ان کا طور طریقہ اعلیٰ، ہر چیز میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، بہترین ہے، خوبصورت ہے۔ میرے بھائیوں بات آخر کر کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی صحابی نے پوچھا اے امی عائشہ صدیقہ ذرا یہ تو بتائیں میرے نبی کی زندگی کیسی ہے، میرے نبی نے کس طریقے سے زندگی گزاری۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، یہ پورا کا پورا قرآن میرے نبی کی زندگی ہے، یہ پورا کا پورا قرآن میرے نبی کی زندگی ہے۔ میرے نبی کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا تمام کی تمام چیزیں قرآن میں موجود ہیں۔ لیکن مسلمان کیا کرتا ہے؟ مسلمان قرآن پڑھتا ہی نہیں، مسلمانوں کو قرآن پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ مسلمان قرآن جب پڑھے گا جب باپ کا انتقال ہو جائے گا، دادا کا انتقال ہو جائے گا، پردادا کا انتقال ہو جائے گا، ماں کا انتقال ہو جائے گا، یا شب برات کا مہینہ آئے گا تب مسلمان قرآن پڑھتا ہے۔ مسلمان قرآن پڑھے گا نہیں تو میری نبی کی زندگی اس کی زندگی میں آئے گی کس طریقے سے؟ میرے بھائیوں قرآن کریم اتنی عظیم کتاب ہے، اتنا اعلیٰ اور عرفہ کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ میرے بھائیوں اگر قرآن آپ کو قرآن پڑھنا ہے اور قرآن پڑھ کر کے اس پر عمل کرنا ہے، اور قرآن ایک ایسی چیز ہے آپ جس جگہ قرآن کو ڈھونڈیں گے اس جگہ پائیں گے۔ اگر آپ کو بہترین ڈاکٹر بن کے زندگی گزارنی ہو اس کا بھی طریقہ قرآن کریم میں موجود، اگر آپ کو بہترین عالم بن کے زندگی گزارنا ہو اس کا بھی طریقہ قرآن کریم میں موجود، اگر آپ کو بہترین مکھیا بن کے زندگی گزارنی ہو اس کا بھی طریقہ قرآن کریم میں موجود، اگر آپ کو بہترین سیاستداں بن کے زندگی گزارنی ہو اس کا بھی طریقہ قرآن کریم میں موجود، اگر آپ کو اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے پرورش کرنی ہو اس کا بھی طریقہ قرآن کریم میں موجود، اگر آپ کو
بہترین طریقے سے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہو اس کا بھی طریقہ قرآن کریم میں موجود. اگر آپ کو اپنے بیٹوں کی شادی کرانی ہو اس کا بھی طریقہ قرآن کریم میں موجود. اگر آپ کو اپنی بیٹیوں کی شادی کرانی ہو اس کا بھی طریقہ قرآن کریم میں موجود. اگر آپ کو صحیح طریقے سے اپنے اولاد کی پرورش کرنی ہو اس کا بھی طریقہ قرآن کریم میں موجود. اگر آپ کو صحیح طریقے سے نماز روزہ سیکھنا ہو اس کا بھی طریقہ قرآن کریم کے اندر موجود. اگر آپ کو بہترین حافظ بن کے زندگی گزارنی ہو اس کا بھی طریقہ قرآن کریم میں موجود. اگر آپ کو بہترین تاجر بن کے زندگی گزارنی ہو اس کا بھی طریقہ قرآن کریم میں موجود. اگر آپ کو میرے محترم بزرگ کو دوستو دنیا کی کسی بھی چیز کو اگر آپ کو ڈھونڈنا ہو قرآن کو ڈھونڈیے اور قرآن کو پڑھیے کیونکہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود بارگاہ خداوند قدوس نے لیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کہ میں نے اس قرآن کریم کو نازل کیا اس کی حفاظت کا ذمہ میں لوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے. یقیناً ہماری زندگی میں قرآن ہوگا اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا. ہمارے گھروں کے اندر قرآن ہوگا اللہ ہمارے گھر کی حفاظت فرمائے گا. ہمارے دکانوں میں قرآن ہوگا اللہ ہماری دکان کی حفاظت فرمائے گا. ہماری بیویوں کے اندر قرآن ہوگا اللہ ہماری بیویوں کی حفاظت فرمائے گا. ہمارے بچوں کے اندر قرآن ہوگا اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے گا. ہماری دکانوں میں قرآن ہوگا ہماری تجارتوں میں ہوگا ہماری زندگی میں ہوگا. گرچہ کہ ہمارے جہاں جہاں قرآن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہماری حفاظت فرمائے گا. اس لیے میرے محترم بزرگ کو دوستو اگر آپ کو صحیح طریقے سے یقیناً اس دنیا میں کامیاب اور کامران ہونا ہے اگر یقیناً ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پر چلنا ہے صراط الذین انعمت علیہم کا انعام پانا ہے تو میرے محترم بزرگ کو دوستو میرے نبی کی زندگی کو اپنا لیجئے. میرے نبی کے طریقے پر آپ اپنے آپ کو ڈھال لیجئے. چلنا نبی کے طریقے پر اٹھنا نبی کے طریقے پر بیٹھنا نبی کے طریقے پر ہر کچھ میرے نبی کے طریقے پر ہو جائے ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور میرے بھائیوں جب تک یاد رکھیے گا ماشاءاللہ حضرت مولانا اشتیاق صاحب قاسمی اعظمی دعوت برکاتہ عالیہ تشریف لا چکے ہیں. میں بہت ان کی تقریر سنتا ہوں یوٹیوب کے اندر. ہمارے بڑے ہیں بزرگ ہیں اساتذہ کرام ہیں. ہم تو ابھی شروعات ہوئے ہیں پڑھ رہے ہیں کچھ سبق سنا دیتے ہیں کہیں غلطی ہو جاتی ہے اساتذہ کرام بتا دیتے ہیں پھر انشاءاللہ کام چل جاتا ہے. میرے بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو ہم آپ کو جب تک ہمارے دل کے اندر سب سے زیادہ محبت کس کی ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی نہیں ہوگی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. ہمارے دل کے اندر اپنی ماں سے زیادہ محبت رسول کی ہونی چاہیے. ہمارے دل کے اندر بیٹیوں سے زیادہ بیویوں سے زیادہ مال و دولت سے زیادہ تجارت سے زیادہ کاروبار سے زیادہ سب چیزوں سے زیادہ جب ہمارے دل کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے گی پھر ہم کامیاب اور کامران ہو جائیں گے. میرے بھائیوں کسی غیر مسلم شاعر نے کہا تھا کہ ذکر سرکار دو عالم کا سنا تھا ایک دن عمر بھر میرے خیالات سے خوشبو آئی سو گیا تھا میں مدینے کا تصور کر کے رات بھر اشک میری ذات سے خوشبو آئی وما علینا الا البلاغ.